عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ 3 بڑے مسائل ہیں: عمران خان پر قاتلانہ حملہ، میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ارشد شریف شہید کو جن ظالموں نے جس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اب اس کو چند طاقتور لوگ کس طریقے سے حاوی ہونا چاہتے ہیں، اس کی ایک مثال، رات کو جو جیو کو پروگرام تھا آپ نے دیکھا، تفصیل میرے کولیگ جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ پچھلے کئی دن سے میرے گھر کے ارد گرد سما کی اور جیو کی گاڑیاں جو ہے چکر لگا رہی ہیں۔ کچھ ٹویٹ آ چکی ہے جس میں یہ چند طاقتور ہاتھ 4 سال پہلے جو واقعہ گائے کا میرے باجوڑ کے باعزت خاندان کے ساتھ ہوا تھا، آج اس کو سن لیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت سو موٹو تھا، کیس سب جوڈس تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا اس وقت، حقائق سب کو پتا تھا کیا ہے، لیکن پیچھے کون تھا اس کو میں آج بیان کرتا ہوں۔ اور خدا گواہ ہے، اگر اس کے اندر ایک لفظ بھی جو ہے اگر جھوٹ یا بناوٹ کا ہو، جو چور کی سزا ہوگی وہ میری ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے جو ہاؤس کے ورکر ہیں، ملازمین ہیں، ان کا باجوڑ کی بڑی باعزت فیملی کے ساتھ تو میں ہوئی پہلے دن 38 دفعہ میں نے، چونکہ میں گوادر جا رہا تھا، آئی جی اس وقت جو تھے ان کو میں نے میسج بھیجے، ٹیکس کیے، ریٹن درخواست جو ہے میرے بیٹے نے دی کہ جھگڑا ہونے والا ہے، کانسٹیبل وہاں پہ بھیج دیں۔ جھگڑا ہو گیا، نہ میں موجود تھا نہ میرا بیٹا موجود تھا، بیرسٹر عثمان، میں گوادر میں تھا۔ میرے خاندان، میرے ملازمین کو دونوں ایک ہی خاندان ہے، وہ باجوڑ کے میرے بچے یا بیٹیاں ہیں۔ ایک صرف غلطی ہوئی پورے، جو غیر اخلاقی میں سمجھتا ہوں، کہ ایس ایچ او نے ایف آئی آر اردو میں کاٹی، میرا بیٹا اردو نہیں لکھ سکتا، اور میرے بیٹے نے ایف آئی آر پہ دستخط کیے، اور اس میں میری 2 بچیوں کو نامینیٹ کیا۔ میری پاکستان کی روایات کے مطابق سب سے بڑا جرم یہ تھا، لیکن کیا ہوا، میرے بیٹے نے اپنا مچلکا دیکھ کے، اپنے وکیل کا مچلکا دیکھ کے ان کو دوسرے دن رہا کرایا۔ میری خود بہو اور میرے بچے جا کر ان کے گھر پہ معافی مانگی، اور یہ عدالت دوسرے دن کھل گئی 100 موٹو پہ۔ آپ کے اس وزیر نے اخلاقی جرت کا مقابلہ کرتے ہوئے فوری طور پہ استعفیٰ دیا، میرے بیٹے پر ایف آئی آر کٹی۔ میرے ان ملازمین پر، کون سے ملازمین آج کل ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ ظلم دیکھیں، یہ میرے ملازمین جو ٹویٹ میں ہیں جناب علی، یہ میرے ملازمین ہیں جنہوں نے یہ ساری مار کھائی تھی اس وقت۔ یہ میرے وہ ورکر ہیں۔ ہاں، اس میں ضرور ایک بچی کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بڑا غیر اخلاقی تھا، لیکن جھگڑا ان کے اندر اور ان میرے باجوڑ کے غیرت مندوں کے اندر تھا۔ میں نے اپنا حقیقی فرض ادا کیا، اور آج خدا کا فرض ہے کہ ہم ایک گھر بن چکے ہیں۔ 4 سال تک بیرسٹر عثمان ان عدالتوں کے چکر لگاتا رہا۔ میں نے استعفیٰ دیا۔ یہ اخلاق کی مارلٹی کے معیار کو دیکھیں، اور یہ سپریم کورٹ اس وقت دوسرے دن 100 موٹو پہ کھلی۔ آج 13 اکتوبر کو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا،
اور اس کے بعد پھر دوسرا نازیبا واقعہ ہوا جس کے لیے آج پوری فیملیز، ہر خاندان بما آرمی کے ان کے گھر کے اندر ایک کوہرام ہے کہ کیا خاوند بیوی کی ویڈیو جو ہے اس طرح اس معاشرے کے اندر اتنی بڑی عدالت کی موجودگی کے اندر جو ہے جاری کی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو اصلی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر، میرے پاس یہ ٹویٹ ہے، میرے پاس کئی ٹویٹ ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل فیصل، یہ الزام ہو سکتا ہے اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔ کئی ٹویٹ آئی ہیں کہ انہوں نے اس فیملی کو کہا ہے، ایک خاتون وہاں پہ بھیجی ہے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے آپ کو، صرف سما میں آ کے انٹرویو بھی دے دو۔ میں اس بات جوڑ کے غیرت مند بیٹیوں کو، نیاز خان کو اور ان کے سارے بڑوں کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا قطعاً نہیں۔ اس لیے اب اصلی مسئلے سے، جس طریقے سے رات کو جیو نے جو اتنا بڑا پروگرام کیا اور پہاڑ کھودتے وقت صرف چوہا نکلا اور منہ کے اوپر ان کو کھانی پڑی، اس لیے میرے دوستو، ارشد شریف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اعظم سواتی کے لیے آپ کو شرم اور غیرت نہیں آتی، اگر عمران خان کے لیے آپ کو غیرت نہیں آتی، تو ارشد شریف کے بچوں کے لیے، اس کی بیوہ اور اس کی بہادر ماں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وقت ہے آپ کو دکھانے کا، اور یہ وقت ہے حق اور اس کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 1 ہفتے سے اراکین سینٹ، ایوان بالا کے اراکین روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ ہاؤس سے اس اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی استدعا کرتے ہیں کہ دستور کے دیے گئے حقوق کے حوالے سے جو 3 بڑے ٹیسٹ کیسز اس وقت عدلیہ کے سامنے ہیں، وہ ان کو لے اور ان پر فی الفور کارروائی کا آغاز ہو۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ انصاف اور قانون کی جنگ چل رہی ہے، اور دوسری طرف ان اصل واقعات سے توجہ ہٹانے کی کمپین شروع ہو چکی ہے۔ ایشو تو یہ ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو جسمانی اور ذہنی تشدد ہوا اس پر کارروائی ہو۔ ایشو تو یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور سب سے بڑی جماعت کے لیڈر عمران خان، ان کو جو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کی منشا کے مطابق FIR درج ہو۔ ایشو تو یہ ہے کہ شہید صحافت ارشد شریف کو انصاف ملے اور ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے۔ مگر آپ نے دیکھا، ایک طرف تو اعظم سواتی صاحب نے رویداد بتائی، دوسری طرف کل ایک چینل جیو کے اوپر ایک فلم چلی جس کا سکرپٹ بھی انتہائی کمزور تھا اور جس کے کردار بھی انتہائی بھونڈے، اور جو ایک بالکل مفروضے کے اوپر قائم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فلم چلنے کے ساتھ ہی بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اس کا کردار کون ہے؟ اس کا کردار وہ چنا گیا جو کہ دنیا میں ایک مطلوب شخص ہے، جو انٹرپول کو مطلوب ہے، عمر فاروق، جس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ غیر قانونی
کاموں میں مبتلا رہا, ملوث رہا. دوسری طرف اسکرپٹ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ گھڑی میں نے 2019 میں خریدی اور آج 2022 میں اس کو خیال آیا کہ میں ذرا ایویلویشن کرا لوں. 2022 میں وہ کاغذ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ایویلویشن کراتا ہے اور وہ بھی سامنے والی دکان سے, کمپنی سے نہیں, اور اس کے بعد سیدھا آ کر ٹی وی پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسکرپٹ پڑھ دیتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وہ برانڈ ہے کہ وہ اگر کسی شرٹ پر دستخط کر دے تو وہ کروڑوں کی ہو جاتی ہے, وہ کسی بلے پر دستخط کر دے وہ کروڑوں کا ہو جاتا ہے. جو ایک آواز دیتا ہے تو شوکت خانم کھڑا ہو جاتا ہے, جو ایک آواز دیتا ہے تو نمل یونیورسٹی کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے ماضی میں بھی یہ کام کیے, آپ نے شوکت خانم کی فنڈنگ پر سوال اٹھایا, قوم نے پہلے سے بڑھ کر فنڈنگ کی. آپ جتنا عمران خان کے اوپر اس قسم کے حربے استعمال کریں گے وہ اس کی مقبولیت اس سے زیادہ بڑھے گی, قوم کا اعتماد اس سے زیادہ اس پر بنے گا. اور آپ کو ابھی بھی وقت ہے کہ نوشتہ ادوار دیکھ لیں, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے, قوم کی آواز سنیں, اور یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے اس کی منزل بہت قریب ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے اور قوم کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق اس ملک میں حکومت قائم ہوگی. شکریہ. میں جی مختصر سی بات کرتا ہوں 2 منٹ میں. دیکھیں, آج ہم یہاں پہ, آج ہمارا 7واں دن ہے اور ہم بہت دل گرفتہ ہیں. دل گرفتہ اس لیے ہیں کہ ہم پاکستان کا جو اداروں میں جو سب سے بڑا معزز ادارہ ہے وہ ہے سینٹ آف پاکستان. اگر آپ کو میں لے چلوں کچھ عرصے پہلے کے لیے, جس میں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تقریر جلسے میں کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک لیگل ایکشن ایک جونیئر جج کے خلاف لیں گے, تو اس پہ ان پہ دہشت گردی, ان پہ ہر قسم کی نااہلی کے لیے بھی نوٹس لے لیا گیا اور ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی, اور ان کو تقریباً نااہل ان کو معافی منگوائی گئی. یہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا, ایک فیڈریشن کی جماعت کا قائد ہے, جو کہ پاکستان کے ہر گھر میں ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے. اس کو تذلیل کی گئی, اس سے معافی منگوائی گئی, اس کو نااہل کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن آج جو قانون بنانے والے ہیں, کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ سینیٹرز اتنی تعداد میں آئے ہوں اور ان کو اندر جانے کی بھی اجازت نہ ہو. آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے جتنے بھی مطالبے ہیں وہ انصاف سے ہیں, سیاسی نہیں ہیں. ہم انصاف کے طلبگار ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ, اور میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اتنا بے توقیری نہ دیں. ایک سب سے اعلیٰ ایوان کے ممبران جس کا کہ استحقاق مجروح ہوا ہے, جس کے ساتھ ایک انتہائی زیادتی ہوئی ہے, یہ اعظم سواتی کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے کو سبق سکھانا جایا جا رہا ہے. ہمیں یہ توقع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ عوام کے نمائندوں کو اتنا بے توقیر نہ کریں, عوام کے نمائندوں کو اتنا ان کو کم نہ سمجھیں. آپ کا کام ہے انصاف, اور انصاف کے معیار نہیں ہوتے. معیار صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ سب کو قانون کی نظر میں ایک نظر سے دیکھا جائے. تو میری پھر اپیل ہے ان اپنے سارے کولیگز کی, جتنے بھی میرے سینٹ کے ممبران ہیں, جو کہ ایک سٹنگ سینیٹر کے ساتھ کیا گیا, اس کے لیے جلد از جلد ایمرجنسی لیول پہ کہ پاکستان کے عوام کو یہ احساس ہو
کہ ان کی کوئی حیثیت ہے. یہ ڈیکوریشن پیسز نہیں ہے جو کہ اب تک بنائے رکھے گئے ہیں. یہ ڈیکوریشن پیسز نہیں ہیں. یہ آئین کے تحت بنے ہوئے وہ سب سے اعلیٰ ادارے ہیں جو کہ آئین بناتے ہیں, جو کہ سب قانون سازی کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناروا نہ رکھیں. ہم پھر سمجھتے ہیں کہ اس عدالت کو ہم ہی لوگوں نے طاقت دی ہے. ان کو چاہیے کہ ہماری کچھ رسپیکٹ کریں, پاکستان کے عوام کی رسپیکٹ کریں. یہ انفرادی بات نہیں ہے. سینیٹرز آئیں گے جائیں گے, ججز آئیں گے جائیں گے, یہ اداروں کی بات ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. سر یہ ایک کوشچن اگر لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے بھائی اعظم سواستی صاحب کے لیے آپ میڈیا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بات کرنے دیں پلیز. ایسی گفتگو تو نہ کریں سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز سر. آج ہم ساری بہنیں سینیٹرز ہم کٹھے ہوئے ہیں اور ہم روزانہ کی بیسس کے اوپر 13 اکتوبر سے لے کر آج تک پہلے سینٹ میں ہم